أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تاریخ کی پہلی دعا سورۃ الاعراف میں ریکارڈ کی ہے۔ یہ دعا آدم علیہ السلام کی ہے اور اس دعا کی بہت بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آج میری کوشش ہوگی کہ ان تھوڑے سے لمحوں میں آپ کے ساتھ اس دعا کی کوئی تھوڑی سی تاریخ، اس کا پس منظر اور اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس پہ کچھ بات کر لیں۔ پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا تو پہلی شکایت فرشتوں نے کی تھی۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آدم علیہ السلام بنائے کیوں جا رہے ہیں۔ ان کے بنانے سے پہلے ہی انہوں نے اس بات کا اظہار کر دیا اور کہہ دیا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ کیا اس زمین پر ایسی مخلوق ڈالیں گے جس میں فساد پھیلائے گا، جو یہاں پر خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یعنی ان کو اس چیز کا پوٹینشیل نظر آ گیا کہ انسان کے اندر خرابیاں بہت ہیں، اس میں کرائم کا ایلیمنٹ ہے، اس میں فساد کا ایلیمنٹ ہے، اور وہ ایک دوسرے کی طرف وائلنس اور زیادتی کرے گا، اس کا انہوں نے اظہار اللہ تعالیٰ سے کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس بات سے اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بنانے سے پہلے ہی فرشتوں کو آگاہ کر دیا تھا، سب کو بتا دیا تھا کہ انسان بنایا جانے والا ہے۔ اس بات کو مزید واضح کیا گیا ہے اور مقام پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، کہ میں مٹی میں سے تین میں سے ایک بشر، ایک انسان بنانے لگا ہوں، اور جب میں اس کی مکمل تسویت کر لوں، اس کو بیلنس بنا دوں، اس کو پرفیکٹ کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو تم سجدے میں اس کے سامنے اور اس کی وجہ سے گر جانا۔ یعنی کہ ابلیس، جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام بنا دیے گئے اور پھر ان کو پیش کیا گیا اور پھر سجدے کا حکم کیا گیا اور پھر جا کے اس نے انکار کیا، یہاں سے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ شروع سے ہی اس کو معلوم تھا، جب اعلان کر دیا گیا تھا تو شروع سے ہی اس کو معلوم تھا کہ آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا ہے اور مٹی سے بنایا جا رہا ہے، ان کے اندر ایک روح ڈالی جا رہی ہے۔ تو بعد میں جا کر جب اس نے شکایت کی ہے تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرو اسی وقت اس نے جا کے منع کر دیا کہ میں نہیں کرتا۔ اس کو بہت ٹائم تھا اس چیز کے بارے میں سوچنے سمجھنے کا، اور اس نے اپنی جو اس کی کریٹیسزم تھا، اس کی جو اپنی تنقید تھی انسان کی، اس سے پہلے تو فرشتے تنقید کر چکے تھے کہ یہ زمین پہ فساد پھیلائے گا، لیکن اس کے دماغ میں ایک ہی بات پھنسی ہوئی تھی کہ میں مٹی کا بنا، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، میں آگ کا بنا ہوا ہوں۔ یہاں تک کہ جو دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کہی تھی، یہی نہیں کہا تھا کہ وہ مٹی کا بنا ہوا ہے، ہمارے بارے میں کہا تھا ہم مٹی کے بنے ہوئے اور ہمارے اندر روح بھی ڈالی گئی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، لیکن اس بات کا اس نے انکار ہی کر دیا، اس بات کا اس نے ذکر ہی نہیں کیا، اور اس تفصیل میں ہم بعد میں جائیں گے۔ اصل مقصد ہمارا آج کی بحث کا وہ دعا ہے جو آدم علیہ السلام کی زبان پر آئی ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بیک گراؤنڈ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ابلیس کا اب سارا مقصد یہ ہو گیا کہ اس نے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنا ہے، اور اس کو بات کو صحیح ثابت کرنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان جس کو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے، جس کو آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت میں ڈالا گیا ہے، اور ان کو یہ اتنا بڑا اعزاز دیا گیا ہے کہ ان کی نسلیں دنیا میں پھیلیں گی، اس اعزاز کے یہ لائق نہیں ہیں اور اس سجدے کے یہ لائق نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی عزت ان کو دی ہے وہ اس کے مستحق نہیں ہے۔ اور اس کو ثابت کرنا کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح مجھ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا تھا، انہوں نے منع، اس نے منع کر دیا، ابلیس نے منع کر دیا، اب یہ اللہ تعالیٰ کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ یہ انسان، آپ اس کو انسٹرکشن دیں گے، آپ اس کو کچھ حکم دیں گے، اور یہ آپ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ پائیں گے کہ ان کی اکثریت شکر نہیں کرے گی، اس کو اپریشیٹ نہیں کرے گی۔ تو اس کے بنیادی مقاصد میں سے ہے کہ وہ انسان کو ناشکرا بنائے۔ یہ بیک گراؤنڈ میں آپ کے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت میں ڈالا ہے، ہمارے دونوں والدین اب جنت میں ہیں، اور وہاں پر جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اس کا سائز کتنا بڑا ہے، عرضها السماوات والارض، اور دوسری جگہ عرضها كعرض السماء والارض، اس کا سائز، یعنی اس کی ایکسپینس، اس کی وسعت، وہ آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اتنی بڑی جنت میں، اور پھر جنات کا لفظ بھی، جنہ کا لفظ عربی میں ایسے باغ کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں ہریالی اتنی ہوتی ہے کہ مٹی نظر تک نہیں آتی، پوری طرح ڈھکی ہوتی ہے۔ اسی کے اوریجن سے لفظ نکلا ہے جن، کیونکہ وہ ہماری آنکھوں سے ڈھکا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا۔ اسی سے نکلتا ہے جنین بچے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ ماں کے پیٹ میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔
تو اس جیم نون اور نون سے جو الفاظ عربی میں نکلتے ہیں ان کا چھپا ہونا اس میں معنی میں سے ہوتا ہے. تو جنت کا لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو جنت اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آخرت میں بنائی ہے اس میں ہر جگہ ہریالی ہے، ہر جگہ پھول ہیں، ہر جگہ درخت ہیں ایکسیٹرا. تو اس کے جو درخت ہیں وہ کتنے بے شمار ہوں گے، اور ان میں سے ایک ہی درخت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا، اس کے قریب بھی مت جانا. اور جنت اتنی بڑی ہے، اس میں کسی اور کی چیز کی کمی نہیں ہے. فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا، اس میں سے جو چاہتے ہو کھا لو، اس میں جو کرنا ہے کرو، رغداً یعنی بغیر کسی ریسٹرکشن کے، جہاں جانا ہے جاؤ. بس یہ ایک درخت ہے، اس کے قریب مت جانا. آپ اندازہ کریں وہ پہلے انسان ہیں، وہ پہلا کپل ہے، ان کو پوری شریعت نہیں دی گئی، ان کو یہ لمبی لسٹ نہیں دی گئی کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ فرائض ہیں، ان وقت پہ نمازیں پڑھنی ہیں، یہ تمہارا وضع قطع ہونا چاہیے، لباس ایسا ہونا چاہیے. اس کی کوئی انسٹرکشن نہیں ہے. کون سا کھانا کھا سکتے ہو، کون سا کھانا نہیں کھا سکتے، کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہے، کوئی فقہ نہیں ہے، کوئی لمبے لمبے فتاوی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. بس ایک پوری، آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے اس وقت وہ بس ایک ہی چیز ہے، ایک ہی حکم ہے. وہ کیا ہے؟ اس درخت کے پاس مت جانا، باقی جو کرنا ہے کرو، جو کرنا ہے کرو. یہاں تک کہ اس وقت تک انسان کو اس چیز کی بھی ہدایت نہیں دی گئی، جہاں تک ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے، عبادت کرے. ابھی تک اس کا حکم بھی نہیں ہے، بس ایک ہی حکم ہے کہ اس درخت کے قریب مت جانا. اب ابلیس کو معلوم ہے کہ یہ انسان کوئی بیوقوف تو ہے نہیں، اس نے ایسے آسانی سے اس درخت تک تھوڑی پہنچ جانا ہے، اس کے پاس ساری نعمتیں، اس کو کیا ضرورت ہے اگر ایک حرام چیز ہے اور جو حلال چیزیں ہیں. ابھی آج کل تو یہ ہوتا ہے نا کہ حلال کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے اور حرام کی دنیا میں بہت سارے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے حرام طریقے کمانے کے طریقے سے آپ کے بہت زیادہ اور پیسے بن جائیں. جو حرام چیز ہے اس میں سوسائٹی جو ہے اس کے بڑے ایڈوانٹیجز، اس کے کنیکشنز ہو. اگر جھوٹ بولنا ہو، جھوٹ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈگری مل جائے، آپ کی پروموشن ہو جائے، یا آپ کا کیس حل ہو جائے. یعنی حرام راستہ جو ہے اس میں بڑے فائدے ہوتے ہیں دنیا میں، لگتا ہے آنکھوں سے لگتا ہے حرام راستے کے فائدے ہیں، لیکن جنت میں حلال راستے کے فائدے بہت ہیں. یعنی کوئی چیز، کسی چیز کی کمی نہیں تھی حلال میں، بلکہ جنت ہے وہ. تو شیطان نے اس طرح انسان کو ورغلایا، اور وہ ایک اور ایپیسوڈ کی بات ہے، ابھی اس پہ بات نہیں ہو رہی، دعا پر آئیں گے. لیکن دعا پر لانے کے لیے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انسان جتنا بھی نعمتوں میں ہو، جتنی بھی خوشحالی میں ہو، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے براہ راست بھی بات کر لے. یہ تو ہے نا کہ آپ نے کسی کا خطبہ سنا اور آپ بھول گئے بات، یا آپ نے کوئی کتاب میں اچھی بات پڑھی اور آپ بھول گئے. یہاں اللہ تعالیٰ نے خود براہ راست انسان سے بات کی اور کہا ہے اس درخت کو مت چھونا. ہمارے والدین سے براہ راست کہا گیا ہے. اور پھر بھی شیطان کے اندر اتنی ٹیکنیک ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اس ایک بات سے انسان کو بھلوا لیتا ہے، بھٹکا دیتا ہے، اور ان سے پھر وہ جا کر غلطی ہوئی. اس غلطی کے بارے میں ابھی تبصرہ نہیں ہوگا، وہ بعد میں کبھی دروس میں کروں گا اپنے انشاءاللہ. لیکن اب جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں، جب ایک غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے جی، ہو گئی اب غلطی. اس غلطی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑ کی. الم انہکما عن تلکما الشجرہ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، سورۃ الاعراف میں ہے. میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا، تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان تم دونوں کے لیے دشمن ہے، واضح دشمن ہے. اب اس کے جواب میں جو دعا آ رہی ہے، یہ دعا آپ میں سے اکثر کو پہلے سے یاد ہوگی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ بہت عظیم دعا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں، لیکن کچھ منٹوں میں آپ ایک دو چیزیں اس کے بارے میں سمجھنے بہت فائدہ ہوگا. پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ اس میں ایک کمپیریسن کیا جا رہا ہے، کانٹراسٹ کیا جا رہا ہے ابلیس کے ساتھ. جب ابلیس کی پکڑ ہوئی تھی تو اس نے فوراً آگے سے جواب دیا تھا، حاضر جواب تھا وہ. استغاثہ خیر منہ. آدم علیہ السلام بھی حاضر جواب ہو سکتے تھے. جب ان کی پکڑ ہوئی ہے تو وہ یہ بھی کہہ سکتے، کیونکہ یعنی سزا کے طور پر کیا کیا جا رہا ہے، ان کو زمین پہ بھیجا جا رہا ہے. لیکن زمین پہ بھیجے جانے کا حکم تو پہلے سے جاری ہو چکا ہے، یہاں تک کہ ابلیس کو بھی معلوم ہے، فرشتوں کو بھی معلوم ہے. تو وہ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو سارا پلان تھا آپ کا کہ میں درخت سے کھاؤں گا، اور پھر میری قدر میں تھا کہ میں دنیا میں جاؤں، تو آپ نے سارا سیٹ اپ کیا ہے، تو اس میں میری کیا غلطی ہے، یا دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ شیطان کی وجہ سے میں نے کیا، میری غلطی تھوڑی ہے، اس نے ورغلایا تھا، شیطان کے قبضے میں آ گیا، اس کی باتوں میں آ گیا. تو اس کے پاس بھی ایکسکیوزز تھیں بنانے والی نا. لیکن آدم علیہ السلام نے اور ہماری مدر حوا نے اس کے بارے میں کوئی اپنی طرف سے عذر پیش کرنے کی کوشش نہیں کی، کوئی ایکسکیوز نہیں بنائی. سیدھا کہہ دیا قالا ربنا ظلمنا انفسنا. دونوں نے کہہ دیا ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس کے ساتھ، اپنے ہی ساتھ ہم نے ظلم کیا، ہم نے ہی یعنی اپنے غلطی کا اعتراف کیا. اس غلطی کے اعتراف کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب انسان غلطی کرتا ہے نا تو وہ شرمندہ ہوتا ہے.
اور جب وہ شرمندہ ہوتا ہے تو جس کے ساتھ غلطی کی ہوتی ہے اس کا سامنا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر بچہ اسکول میں کلاس میں لیٹ آ رہا ہے نا تو نظریں چھپا کے جا کے بیٹھے گا۔ اگر آپ نے باس نے آپ کو کوئی انسٹرکشن دی تھی کہ آپ نے یہ پروجیکٹ فلانا ختم کرنا ہے اور آپ ختم نہ کر سکے، ٹائم پہ ختم نہ کر سکے، تو آپ وہ کال کرے گا تو آپ کال کرنے میں بزی ہو جائیں گے، اٹھانے میں، کیونکہ جس کا سامنا جس کو ڈس اپوائنٹ کیا ہوتا ہے نا، جس نے آپ سے توقع رکھی تھی اور آپ نے اس توقع پر آپ پورے نہیں اترے، اس کو آپ اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے ہمیں اب ایک بہت عظیم درس دیا ہے، آدم نے اور ہماری مدر حوا نے۔ وہ کیا درس دیا ہے کہ جب آپ غلطی کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے شرمندگی ہوگی، اور جب شرمندگی ہوگی تو انسان سمجھتا ہے کہ اب میں کس منہ سے اللہ سے بات کروں، دیکھو میں نے حرکت کیا کی ہے، اب میں کس منہ سے میں نماز پڑھوں گی، اس نماز کا کیا فائدہ ہوگا، ان دعاؤں کا کیا فائدہ ہوگا۔ ایک طرف میری حرکتیں دیکھو، میری غلطی دیکھو، دوسری طرف دیکھو کہ میں اللہ تعالیٰ سے میں درخواست کروں، میں میری حیثیت کیا رہ گئی اب۔ تو اور یہی چیز شیطان چاہتا ہے کہ جس طرح اس کے اندر اب امید نہیں ہے، وہ چاہتا ہے ہمارے اندر بھی امید نہ ہو۔ لیکن آدم علیہ السلام نے ایک بڑی عظیم مثال دی ہے ہمیں کہ انہوں نے فوراً کہہ دیا قال ربنا ظلمنا انفسنا۔ دوسرا ایک بائبل سے کانٹراسٹ ہے، ایک تو ابلیس سے کانٹراسٹ ہے، دوسرا بائبل سے کانٹراسٹ۔ بائبل میں جو قصہ اب بدل کر بیان کیا گیا ہے اس میں کیا ہوا ہے کہ غلطی اصل میں ابلیس نے سوچا کہ وہ حوا کو اپنے یعنی اسکیم کے اندر پھنسائے، ان کو کنونس کرنے کے بعد پھر حوا جا کے آدم کو پھنسائیں گی، تو اصل غلطی حوا کی ہے۔ قرآن نے ایسی بات نہیں کی، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اس نے ان دونوں کو پھسلایا، ان دونوں نے کہا ہم دونوں نے غلطی کی۔ یعنی آپ ہوتا یہ ہے کہ جب غلطی ہوتی ہے نا کسی سے، اگر دو سے غلطی ہوئی ہو تو فوراً خیال آتا ہے نہیں اصل میں ٹھیک کرنے والا تھا، اس کی باتوں میں آ گیا، اس نے پتہ نہیں کیوں مجھے روکا نہیں۔ پھر دوسرا کہے گا اچھا میں نہیں روکا، تم نے تو بھی نہیں روکا نا۔ یعنی ایک دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں جب پکڑ ہوتی ہے اکٹھے۔ جیسے اسکول میں ٹیچر ہوں تو اگر میری کلاس میں بچے اگر بات کر رہے ہوں گے تو میں روکوں گا کسی کو، میں سب کو سزا ملے گی، نہیں میں نے شروع نہیں کی تھی، اس نے شروع کی تھی، اس نے پہلے یہ کیا تھا۔ پھر وہ کہے گا تم نے پہلے یہ کیا تھا، اور وہ ایک دوسرے پہ اشارے کر کے ایک دوسرے کو بلیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، قرآن میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ تم ایک دوسرے پر اشارے کرنے لگے۔ اس کو سائیکالوجی میں کہتے ہیں ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی، یعنی انسان اپنی ذمہ داری لینے کے بجائے باقی ہر جگہ پر وہ کہے کہ نہیں یہ اس کی غلطی اس لیے مجھ سے غلطی ہوئی، میری تھوڑی تھی۔ لیکن ان دونوں نے اکٹھے غلطی کا اعتراف کر کے کلیکٹیولی کہا ربنا ظلمنا انفسنا، ہم دونوں سے غلطی ہوئی ہے، ہمارے رب ہم دونوں نے اپنے نفس سے غلطی کی ہے، ذمہ داری لی ہے انہوں نے۔ اور یہ ذمہ داری لینا بھی بہت بڑا لیسن ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، یعنی انسان کو اپنے اوپر بہت پوری نظر ہے، بصیرت سے نظر ہے اس کو اپنے اوپر، اپنی حرکات کے اوپر، اپنی سوچ کے اوپر، جتنی بھی آگے سے وہ جو ہے بہانے بناتا رہے، جتنی بھی ایکسپلینیشنز دیتا رہے، اس کو پتہ ہے وہ اصل میں کیا کر رہا ہے۔ لیکن میرے نزدیک اس آیت میں اور اس دعا میں جو سب سے بڑا درس ہے جس سے مجھے فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ انسان کو کتنا بڑا مقام دیا گیا، کتنا زبردست اعزاز دیا گیا، اور کتنی آسان سی جو ہے وہ توقع رکھی گئی، کوئی بڑا بوجھ نہیں ڈالا انسان کے اوپر، آدم علیہ السلام کے اوپر اور حوا کے اوپر، اور انہوں نے اتنی چھوٹے سے بوجھ کو وہ نہ اٹھا سکے، اور نہ اٹھانے کے بعد ان کو زمین پہ لایا گیا، یعنی ایک اتنے اونچے مقام سے اتنا نیچے لایا گیا، اور اتنا نیچے لائے جانے کے بعد انسان ڈپریس ہو جاتا ہے نا، میں کہاں تھا، میں کہاں پہنچ گیا، کہاں میں کس مقام پر تھا اور میں کتنا گر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے شروع سے ہی ہمیں دکھا دیا دو مخلوق کا گرنا، ایک ابلیس گرا ہے اپنے مقام سے، اور ایک آدم علیہ السلام اور حوا گرے ہیں اپنے مقام سے۔ لیکن جو انسان کا گرنا ہے اور ابلیس کا گرنا ہے اس میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک آفر دی ہے اور اس نے وہ آفر قبول کیا، وہ کیا ہے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، آدم کو اپنے الفاظ سے ملاقات کروا دی، اپنے الفاظ کچھ دے دیے، اور ان کے ذریعے اس کی توبہ قبول کر لی۔ یہ وہ الفاظ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا تم کتنی بھی بڑی غلطی کر لو، کتنی بھی بڑی تم سے بھول ہو گئی ہے، لوگ تمہارے بارے میں کہیں گے تمہیں کوئی معاف نہیں اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، تم تو جہنم میں جاؤ گے ہی جاؤ گے، تم نے جو کیا ہے وہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ یعنی لوگ تیار ہو جائیں گے آپ کی زندگی میں آپ کو جہنم بھیجنے میں، جیسے ان کو کہیں سے ڈائریکٹ فیکس آئی ہے، کوئی ای میل آئی ہے کہ ان کے پاس گارنٹی ہے کہ اللہ کیا معاف کرے گا اور کیا معاف نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے قصے کے ذریعے ہمیں کیا سکھا دیا کہ جو لوگ آدم علیہ السلام کی طرح ہوں گے
وہ ابلیس کے راستے پہ نہیں جا رہے، وہ آدم کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ غلطی تو ہونی ہی ہے، کلو بنی آدم خطا، آدم علیہ السلام کی تمام مخلوق غلطیاں کرنے والی ہے۔ خطا کہتے ہیں صیغۃ المبالغہ یدل علی التکرار، تدل علی التکرار، ایسا لفظ جس میں بار بار ہوتی ہے چیز۔ خطا غلطی کرنا، پھر غلطی کرنا، پھر غلطی کرنا، پھر غلطی کرنا، اس کو خطا کہتے ہیں۔ اور پھر خیل الخطائین التوابون، حدیث میں آتا ہے کہ جو غلطی کرنے والے ہیں، بار بار کرنے والے، ان میں سے بہترین کون ہے؟ جو بار بار توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ یعنی غلطی ہوگی انسان سے، لیکن وہ سنسیئرلی اللہ تعالیٰ کے پاس جائے، پہلے اعتراف کرے کہ غلطی واقعی مجھ سے ہوئی ہے۔ وہ انوائرمنٹ کو بلیم نہ کرے، سوسائٹی کو بلیم نہ کرے، حکومت کو بلیم نہ کرے، والدین کو بلیم نہ کرے، کسی اور ویدر کو بلیم نہ کرے، موسم کو بلیم نہ کرے۔ یعنی اگر آپ نے کسی پہ الزام لگانا ہے تو آپ دنیا جہاں میں کائنات پہ الزام لگا سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، میری وجہ سے تھوڑی، لیکن پہلے خود ذمہ داری لے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ پھر دوسری بات کہ ٹھیک ہے آپ نے مان لی، آپ نے اپنی غلطی مان لی، آپ نے مان لیا جو غلطی آپ نے کی ہے وہ آپ نے خدا کے خلاف جرم نہیں کیا، خدا کا آپ نقصان نہیں کر سکتے، آپ نے کسی اور کے خلاف جرم نہیں کیا، آپ نے اصل میں جو جرم کیا، جو میں نے جرم کیا وہ میں نے اپنے خلاف کیا، زیادتی میں نے اپنے ساتھ کی ہے، اپنے آپ کو میں نے نیچے گرایا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر آپ نے ہمارے اوپر ہمیں معاف نہ کیا، تغفر لنا کے آسان زبان میں ترجمہ جو کریں گے وہ ہمیں معاف نہ کیا۔ غفر عربی میں اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھکنے کو، اسی لیے مغفر عربی میں ہیلمٹ کے لیے آتا ہے، جو سر کو ڈھکتا تھا نا پرانے زمانے میں، جو جنگجو ہوتے تھے وہ پہنتے تھے اپنے سر پہ، وہ مغفر پہنتے تھے۔ تو یہ اور چادر کے لیے بھی ایک لفظ مغفر کا استعمال ہوتا تھا۔ تو غفرہ کا لفظ ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھکنے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ جب معاف کرتا ہے نا تو وہ آپ کی پرانی چیز کو ڈھک دیتا ہے۔ اور اس میں بھی ایک فلسفہ ہے کہ جو چیز خدا نے ڈھک دی، یعنی آپ نے معافی مانگ لی، اللہ نے ڈھک دی، اس کا مطلب ہے آپ کو بار بار اس چیز کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بار بار اپنے آپ کو پیٹنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے وہ غلطی ہو گئی، نہیں، آپ نے دل سے آپ نے استغفار مانگ دی، اب آپ آگے کی سوچیں، پیچھے نہ جائیں۔ انسان سے کیا ہوتا ہے، ایک غلطی ہوتی ہے، وہ استغفار کرتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے اللہ نے معاف کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا، اللہ نے سنی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اور اس سیریز میں آگے ایک دعا آ رہی ہے جو اس سوال کا جواب دے گی کہ اگر ہم سمجھیں کہ ٹھیک ہے میں نے استغفار تو کی تھی، لیکن معلوم پتہ نہیں اللہ نے مانی وہ میری استغفار کہ نہیں مانی، کیا وہ یعنی وہ قابل قبول تھی کہ نہیں تھی، اس کا جواب بھی انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا آ رہی ہے اس سیریز میں، اس میں ملے گا۔ لیکن فی الحال یہ بات سمجھ لیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اگر آپ نے یہ گناہ ہمارا کور نہیں کیا، لم تغفر لنا وترحمنا، اور آپ نے ہم پر رحمت نہیں کی، اور رحمت کا لفظ کیونکہ عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن رحمت کی جو عربی کی جو اصل ہے اس کے بارے میں ایک چیز 1 منٹ میں آپ سمجھ لیں، وہ کیا ہے، رحم اصل میں کہتے ہیں ماں کی کوکھ کو، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ماں کو اپنے بچے سے شدید محبت ہے، اور وہ ہر طرح سے اپنے بچے کی حفاظت کر رہی ہے، اس کا خیال کر رہی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا، اس کا کھانا پینا سب ماں کے پیٹ کے اندر اس کا انتظام ہوا ہوا ہے، اس کو رحم کہا جاتا ہے۔ اسی سے رحمہ کا لفظ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں وہ سنبھالے ہوئے ہے، ہماری دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کی لپیٹ میں ہیں ہم، اور وہ سب کچھ ہماری محبت میں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ الفاظ آدم علیہ السلام کے منہ سے جو نکلے ہیں کہ نہ صرف ہم معافی مانگ رہے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ آپ جو رحمت ہمیشہ سے کرتے رہیں وہ کرتے ہی چلے جائیں، ہمیں اس سے ڈسکوالیفائی نہ کریں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر یہ نہ ہوا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر تو ہم بے شک ہو کے ہی رہیں گے جو خسارے والے ہیں، جو نقصان والے ہیں ان میں سے، یعنی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اس کے بارے میں اب آخری بات یہ سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں کوئی بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، آپ کو پروموشن مل سکتی ہے، مجھے جاب مل سکتی ہے، مجھے ڈگری مل سکتی ہے، میری بزنس چل سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے، پیسے آ سکتے ہیں، لوگوں کے اوپینین میں میری عزت بن سکتی ہے، آج کل ہو سکتا ہے سوشل میڈیا میں آپ کی بہت زیادہ فالوئنگ ہو گئی ہے، آپ کی ریپوٹیشن بن گئی، آپ سیلیبریٹی بن گئے، مختلف قسم کے سٹینڈرڈ ہوتے ہیں کامیابی کے نا۔ لیکن اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی زندگی میں ایک فلسفہ دکھا دیا، آپ کو کوئی بھی کامیاب سمجھ لے، اگر آپ نے استغفار نہیں کی ہوئی، اپنی غلطی نہیں مانی ہوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ محروم ہو گئے کیونکہ آپ نے غلطی نہیں مانگی، تو آپ جتنا بھی اپنے آپ کو کامیاب سمجھ لیں، آپ خسارے میں، آپ کے دل کے اندر ایک نقصان ہے، اگر آپ اس کو اپنے آپ سے واقف ہوں گے تو آپ کو اندر ہی اندر فیل ہوگا کہ واقعی سے میں نے استغفار نہیں کی،
میں نے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، اور وہی انسان خسارے میں ہے۔ باقی باہر کی ساری نعمتیں ہو نہ ہو، وہ نعمت نہ ہو تو انسان کی کامیابی کسی کام کی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ واقعی خسران سے، خسارے سے، نقصان سے بچانے والا بنائے، اور ہمیں اس دعا کو دل سے کرنے کی توفیق دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بارک اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔